بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو ذر غفاری ظہور اسلام سے 20 سال پہلے متولد ہوئے۔ آپ کے والد جنادہ غفار کے فرزند تھے، جبکہ آپ کی والدہ رملہ بنت والبقیہ کا تعلق بنی غفار بن ملیل خاندان سے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ خود بھی انہیں بہت چاہتا ہے: علی، مقداد، ابو ذر اور سلمان۔ ابو ذر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ ابن حبیب بغدادی کہتا ہے کہ ابو ذر جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور ازلام کو حرام سمجھتے تھے، اور اسلام کے ظہور کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ روایت ہے کہ ابو ذر نے کہا کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چوتھا فرد تھا۔ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا بندہ اور بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھی تھی۔ اور ایک اور جگہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو زہد اور انکساری میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ علی علیہ السلام سے ابو ذر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ محروم ہیں، اور وہ ایسے علم سے مستفید ہو رہا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابو ذر کا شمار ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد سب لوگ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا، سوائے 3 لوگوں کے: سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر کی بیشتر عبادت غور و فکر تھی، خدا کے خوف سے اس قدر روئے کہ آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے 3 ایسی چیزیں ملی جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں: موت، غربت، بیماری۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو ذر کا مطلب یہ ہے کہ موت خدا کی اطاعت میں اس زندگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو، اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو، اور غربت خدا کی اطاعت میں اس امیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی معصیت ہو۔ الحدید کا کہنا ہے کہ خلیفہ سوم کے دور میں مروان بن حکم، زید بن ثابت اور چند دوسرے لوگوں کو بیت المال سے مال دینے اور اس پر ابو ذر کی مخالفت اور احتجاج باعث بنا کہ انہیں شام جلا وطن کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابو ذر گلی کوچوں میں واضح طور پر اعتراض کرتے تھے، اسی وجہ سے خلیفہ سوم کے دور میں انہیں مدینہ سے شام جلا وطن کر دیا۔ امیر شام سے بھی ابو ذر ہضم نہ ہو سکے اور ان کو دوبارہ مدینہ بھیج دیا۔ خلیفہ سوم نے ربضہ کی جانب ان کو جلا وطن کر دیا۔ امام علی علیہ السلام اور آپ کے بھائی عقیل اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور عمار یاسر ان سے خدا حافظی کے لیے آئے اور انہیں الوداع کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی، اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے جنت میں داخل ہوگے۔ ابو ذر ذی الحج
سن 32 ہجری میں ربضہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ وفات کے وقت ان کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ ابو ذر کی بیوی ام ذر روتے ہوئے کہتی تھیں کہ تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں۔ تو ابو ذر کہتے تھے کہ تم رونا مت، بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان، جہاں میں بھی موجود تھا، فرمایا تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور اب وہ تمام لوگ جو اس وقت میرے ہمراہ اس محفل میں تھے، وہ تمام لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا وہ میرے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود اور اس کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا، جس میں حجر بن ادبر، مالک اشتر اور انصار کے بعض دوسرے جوان بھی تھے۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو غسل اور کفن دیا اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق جلیل القدر حذیفہ بن یمانی بھی تدفین کرنے والوں میں شامل تھے، اور تمام روایات کے مطابق ابو ذر کی قبر ربضہ میں ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔